بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دوست نے ساؤتھ افریقہ سے ایک میسج کیا۔ یہ میسج انگلش میں ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا اسلام میں قناعت سب سے بڑی دولت ہے؟ اور نیچے ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال و دولت مال کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اصل مال و دولت قناعت ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ مذکورہ حدیث ہمیں صراحت کے ساتھ یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی دولت یہ ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ یہ میسج مجھے رات کو ملا، میں نے صبح اس کا جواب دیا۔ جواب لکھنے کے بعد جب میں نے اسے پروف ریڈنگ کے لیے پڑھنا شروع کیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا یہ میسج صرف ایک دوست کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ میسج میرے تمام دوستوں کو جانا چاہیے۔ اب میں اسے اپنے تمام دوستوں کو فارورڈ کر رہا ہوں۔ میں نے جواب میں لکھا کہ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ یہی زندگی کا اصول ہے، جو پاس ہے اس پر راضی رہو، شکر گزار بنو، پھر اللہ مزید عطا کرے گا۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے جو دل کو سکون بخشتی ہے۔ جو شخص قناعت اختیار کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، جبکہ جو شخص حرص و ہوس میں مبتلا ہو وہ لاکھوں کماتے ہوئے بھی بے چین رہتا ہے۔ کبھی سوچا اگر آنکھیں روشنی دیکھ سکتی ہیں تو یہ خود میں ایک نعمت ہے، اگر قدم چل سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کو معمولی سمجھ کر مزید کی طلب میں بے قراری کا شکار رہتے ہیں۔ شکر گزار بنو، خوش رہو، جو موجود ہے اس کا حق ادا کرو، قناعت کو اپناؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جو کچھ ہے اس پر شکر کرو، پھر تمہیں اللہ وہ دے گا جس کی تمہیں طلب ہے۔ پھر میں نے ہم دونوں کے ایک مشترکہ دوست کا سچا واقعہ ان سے شیئر کیا کہ شکر انسان پر کتنا لازم ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایک مشترکہ دوست کا ہے جن کی اہلیہ کرونا میں مبتلا ہو کر وینٹیلیٹر پر چلی گئیں۔ ہاسپٹل کا روزانہ کا خرچہ 20 سے 25 ہزار روپے تھا۔ مسلسل 2-3 ماہ بعد ان کے وسائل ختم ہونے لگے تو انہوں نے گھر پر ہی آکسیجن کا بندوبست کر لیا۔ تو ان کی اہلیہ کو روزانہ 2 آکسیجن کے سلنڈر درکار ہوتے تھے جن کی قیمت 16,000 روپے تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر کوئی شخص روزانہ آپ کو 16,000 روپے دے اور کہے کہ یہ آپ کے پیارے کے لیے صرف ایک دن کی زندگی کا خرچ ہے، تو کیا آپ اس کے شکر گزار نہیں ہوں گے؟ لیکن ہم جو زندگی بھر آکسیجن استعمال کرتے ہیں وہ اللہ ہمیں بغیر کسی قیمت کے دے رہا ہے۔ اگر ہر سانس کا حساب لگایا جائے تو ہم اربوں روپے کے مقروض ہیں، مگر کیا ہم اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ شکر دل کو سکون بخشتا ہے۔ جو پاس ہے اس پر خوش رہو، اللہ مزید دے گا۔ زندگی کی ہر سانس اللہ کی رحمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اگر شکر گزار بننا سیکھ لیں تو زندگی میں سکون، برکت اور قناعت خود بخود آ جائے گی۔ اب اس کے جواب میں میرے دوست نے ایک اور میسج کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس خوبصورت اقتباس سے متاثر ہوں کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے تو وہ مال آپ کو ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کرے گا، جبکہ آپ اپنی جگہ پر آباد ہیں۔ لہٰذا اس کے منصوبے پر یقین رکھیں، وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ سفر اور محنت پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں، کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ اب میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اللہ کی حکمت پر یقین رکھیں۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے تو وہ آپ تک پہنچنے کے لیے پوری دنیا کا سفر کرے گی، چاہے آپ کہیں بھی ہوں۔ بس اس کے منصوبے پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پر ملتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے، آپ کا رزق آپ کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے آپ کی موت آپ کو تلاش کرتی ہے۔ تو گھبرائیں نہیں، جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔
بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دل میں اطمینان رکھیں۔ تو یہ آج کے دن کی ایک چیٹ تھی، میں نے سوچا کہ میں کسی ایک دوست تک محدود نہ رکھوں۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔